اچھا بیٹا، ایک دفعہ دوبارہ کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ آئزہ آپ ہی کہہ دو جی، چھٹا مخرج کون سا ہے آئزہ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہے کون سا؟ ہاں ویری گڈ، چھوٹا کہا بیٹا، صحیح ہے۔ اچھا جی، ان کو بیٹا ایسے رکھ دیتے نا، ہاں وہ جو چھوٹا کاف ہے نا، ساتواں کہہ رہا ہوں، سچ ساتواں مخرج کون سا تھا؟ جیم شین یا، اچھا جی، جیم شین یا، اچھا یہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ ان حروفوں کا کیا نام ہے جی؟ جی، حروف شجریہ، اچھا جی، حروف شجریہ، جی اس کا مخرج کیا ہے جی بیٹا؟ ہاں جی، ویری گڈ، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، تو ان کو حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ ویری گڈ، شاباش جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں وہ بیٹا یہ وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو نا جی، جو یہ ویڈیو سنیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، وہ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو ثواب بھی ہوگا، ہے نا؟ ابھی آپ کے بابا سے ہی میری بات ہو رہی تھی نا، اس لیے بیٹا میں یہ بنا رہا ہوں، تاکہ اس کو جو ہے نا لوگ بھی جو ہے نا سنیں، اور آپ لوگوں کو بھی ثواب ہو، آپ بھی شامل ہوں گے، آپ کے والد صاحب بھی شامل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں بنا رہا ہوں، اور ان سے میں نے پرمیشن بھی لے لی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم؟ اجازت لے لی نا میں نے ان سے، ابھی یہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، یہی بات ہو رہی تھی۔ اچھا جی، تو اچھا بیٹا، ان کو کیا ہم نے ان کو حروف شجریہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھا نا، جوہر جوشاندہ پینا بیٹا آپ نے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہاں یہی میں کہہ رہا تھا، دیکھو یہی تک ہاں بس، کھاؤں کھاؤں جو ہے نا یہ لگی رہے گی اب، اس لیے آج ہی، بلکہ آج نہیں، ابھی اگر ہو سکتا ہے نا میرے جانے کے بعد، یہاں قریب ہے کوئی دکان ہے؟ ہاں وہاں سے بیٹا ایک جوہر جوشاندہ پکڑ لے، رات کا انتظار نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ مزید سے نہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، اچھا چلو، جو طریقہ پھر میں نے بتایا وہی کر لینا جی۔ تو اچھا بیٹا، شین کی جو ہے نا ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے، پریکٹس، شین کا بہترین طریقہ یہی تھا نا؟ کیا طریقہ تھا جی آئزہ؟ کہ کسی مخرج کو صحیح طور پر ادا کرنا ہو، یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں جی، کس سے پہلے؟ اس حرف سے پہلے نا، ہاں جی، اس حرف سے پہلے ہم الف لگا دیں گے، اور اس حرف کے اوپر جو، ہاں الف کے اوپر زبر لگائیں گے، اور اس حرف کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ سیون کی طرح جو جزم ہوتی ہے، جسے مجزوم بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، تو شین کو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، اش، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، آئے ازیر آپ بولو بیٹا، ٹھیک ہے، یہ سمپل ہے، اس پہ اتنا زور نہیں لگانا ہم نے، آئش بڑا زور لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ آئزہ آپ بھی بول لو بیٹا، وہ آئزہ کیا رہا ہوں، حریم، ہاں چلو بس ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کرے گی نا، دیکھو نا ابھی سے اس کی ناک لال ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کو فوراً کرنا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے بیٹا یہ بھی ہو گیا، اچھا جیم شین اور یا، جیم کی کر لیتے ہیں بیٹا جی، حریم جیم کی بیٹا کرو، ہاں شاباش، اس میں آواز جو ہے نا وہ کیا آئے گی؟ ڈبل آئے گی، اج، کیوں آئے گی آئزہ؟ کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ کیوں آئے گی اج؟ شاباش، جیم جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کا بیٹا مطلب تھا کہ جیسے بال کو دیوار پہ مارتے ہیں تو دیوار واپس آتی ہے کہ بال آ جاتی ہے واپس؟ بال آتی ہے، اسی طرح بیٹا کسی حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کی آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چونکہ حرف قلقلہ میں سے ہے، ہاں جی،
اور حروف قلقلہ آسانی کے لیے اس کو کس میں ایک لفظ میں جمع کر دیا، قطب جدن. ٹھیک ہے، کیا ہے جی، قطب جدن، یعنی قاف قا، اور میری آ رہی ہے تصویر، ہاں، قاف قطب طا با جدن جیم دال، اس کو ایک حرف کے اندر جو ہے نا کیا کر دیا جی، اس کو جمع کر دیا تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو ان کی آوازوں کو بیٹا آخر میں جب اس کو بولیں گے نا جی جزم کی صورت میں، یا جب ہم اس کو کیا کر رہے ہیں جی، اس کا مخرج ادا کر رہے ہیں کہ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کی آواز ڈبل آئے گی. ٹھیک ہے، جیسے آپ بولو عزیر بیٹا، جیم کی، ہاں قطب جدن، تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو ایک لفظ کو اس میں شامل کر دیا نا حروف قلقلہ کو. ٹھیک ہے، تو جیم کی مشق کرو بیٹا، جیم، ہاں اس میں اج، جیم کی ڈبل آخر میں آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے ہے جی. اچھا جی، جیم بھی ہو گیا، اور پیچھے کیا رہ گیا جی، دال، دال ہوگی، جیم شین یا، جیم شین ہے نا بیٹا، جیم اور شین ہو گیا، یا رہ گئی ہے نا، یا رہ گی نا. دیکھو نا اس کو اب چینکیں آ رہی ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، جیسے بھی ہوتا ہے نا. اچھا ہو، بس وہ جوہر جوشاندہ اس کا علاج ہے، فل فور، جسے کہتے ہیں نا پین کلر. پین کلر کا مطلب ہوتا ہے یعنی درد کو فوراً قتل کر دینے والا، ختم کر دینے والا، پین کلر کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جوہر جوشاندہ بہت اچھا ہے، فوراً آرام آ جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، اور یہ پانی وغیرہ بھی رک جاتا ہے. اچھا، تو اب بیٹا کریں گے یا کی. جی حریم، یا کی بیٹا کرو. ہاں بیٹا، اب دیکھو نا، یہ یا جو ہے حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اسی لیے اس کی آواز کیا جاری رہے گی بیٹا. ٹھیک ہے، آئی، آئی، یہ ایسے نہیں کریں گے بلکہ آئی. ٹھیک ہے، ہو گیا بیٹا. اچھا جی، یہ تینوں حروف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اچھا جی، اگلا ہے اس سے ضاد. جی کون سا حرف ہے اگلا، آٹھواں؟ آپ سے نہیں کی، اچھا اچھا بیٹا آپ بتاؤ. ہاں جی، میں بھول گیا واقعی. جی بیٹا، ہاں شاباش، ویری گڈ، آپ نے کر لی ہے نا، آپ نے بھی نہیں کی. جی آپ بھی بولو بیٹا. ہاں بیٹا، نہیں آواز ڈبل آئی ہے، آواز جاری رہے، آئی، ہاں یہ، ہاں ٹھیک ہے. لو جی، اچھا اچھا جی، اب ہم کیا کریں گے، کیا کہتے ہیں، مخرج نمبر 8. آئزہ آپ کی باری ہے بیٹا، کون سا ہے، ضاد ہے، شاباش. جی ضاد کی پہلی صورت کیا ہے بیٹا آئزہ؟ شاباش، زبان کا جو ہے کیا ہے جی، کنارہ. ٹھیک ہے، اور اس کو کڑوڑ بھی کہہ دیتے ہیں، اور اوپر کی داڑیں، زبان کا بایاں کنارہ، بایاں کروٹ، اور اوپر کی بائیں داڑیں. ٹھیک ہے، یہ جب آپس میں ٹچ ہوں گی، ملیں گی، تو اس وقت بیٹا ضاد کو ادا کرنا کیا ہے، ضاد کو ادا کرنا آسان ہے. جی بیٹا، دوسری صورت عزیر. زبان کا داہنا کنارہ جب اوپر کے دائیں دانوں کو لگے تو پھر ضاد کو ادا کرنا مشکل ہے. ویری گڈ، تو ضاد کو ادا کرنا بیٹا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی بیٹا، تیسری صورت کیا ہے حریم؟ اور نہیں بیٹا مشکل، ہاں بہت مشکل کہنا ہے. دوسری صورت میں لفظ مشکل استعمال کریں گے، اور تیسری صورت میں بہت مشکل ہے، یعنی سب سے زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو جی آئزہ، ان حروف کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ حروف حافیہ، شاباش. جی حروف حافیہ کی وجہ تسمیہ کیا عزیر، کیوں کہتے ہیں ان کو وہ حروف حافیہ؟ کیونکہ حرف حافیہ کے معنی ہے زبان کا کنارہ. پھر آگے آدھا جواب ہے ابھی. شاباش،
حافیہ، ہاں، کیونکہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہہ دیتے ہیں بیٹا؟ حروف حافیہ۔ اچھا جی، یہ وجہ تسمیہ ہو گئی، یعنی ان کو حروف حافیہ کیوں کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب آ گئی بات نویں مخرج کی ہے جی۔ عزیر آپ کی باری ہے بیٹا، نواں مخرج کون سا ہے؟ جی، نواں مخرج ہے بیٹا لام۔ ہاں جی، لام کا مخرج بھی بتاؤ بیٹا، کیا ہے مخرج، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی بیٹا، بھول گئے پھر، ہے نا، بھول گئے نا؟ اچھا چلو بیٹا، ہم حریم سے پوچھتے ہیں۔ جی بیٹا حریم، ہاں جی، لام کا مخرج بیٹا، نہیں نہیں بیٹا، آئزہ کہہ رہی ہے یہ نہیں ہے، پھر سوچ کے بتاؤ۔ شاباش، ٹھیک ہے، ہاں، کو نہیں نہیں، ان کو نہیں، بلکہ ان کے کس حصے کو؟ ہاں ہاں، اوپر جو گوشت ہے نا جس کے ساتھ یہ فٹ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آئزہ آپ بتا دو بیٹا۔ مسوڑے، یہ اس لیے جو ہے نا سر اس طرح ہلا رہی تھی کہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اچھا، تو ان کے اوپر کے پہلے چار دانتوں کے، ہاں ہاں، بہت تھک گئی ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں جی۔ کوشش یہ کرنی ہے بیٹا، جب تھک جائے پھر تھکاوٹ ختم ہو جائے فوراً چوکڑی مار لو، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ ویسے اس طرح۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گئی جی۔ اچھا، اس میں پھر دو دو صورتیں ہیں بیٹا، پہلی صورت کون سی ہے عائزہ؟ شاباش، زبان کا بایاں کنارہ، اوپر کے، ہاں بائیں، ایک منٹ بس بیٹا، ہاں جی، دوسری صورت کیا ہے عزیر بیٹا؟ زبان کا دایاں کنارہ، جب اوپر کے سنایا ربائی نیاب ظواہر کے مصوروں کو جب زبان کا دایاں کنارہ لگے تو پھر یہ ادا ہوتا ہے۔ یس، ویری گڈ بیٹا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا بیٹا، ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں حریم؟ ان حروفوں کا نام کیا بیٹا؟ ہاں، اس حرف کا نام کیا سچ ہے؟ لام جو یہ حرف ہے، اس حرف کا نام کیا ہے؟ ورنہ عائزہ بالکل تیار بیٹھی ہے نا عائزہ؟ ہاں، نہیں، حافیہ تو ذات کا تھا نا، ذات کا نام تھا حرف حافیہ۔ کہاں جا رہے؟ ہاں جلدی آنا، اچھا، ہاں جی، ہاں تو اس سے ملتا جلتا ہے، بس لفظ بدلنا ہے تھوڑا سا۔ ہاں شاباش، دیکھا نا اس کے ذہن میں آ گیا، اس نے اشارہ کیا نا عائزہ نے، چلاکو ماسی۔ اچھا، تو ٹھیک ہے بیٹا، حرف ترفیہ، جی بیٹا حرف ترفیہ کیوں کہتے ہیں عائزہ؟ ترفیہ کے معنی ہے زبان کا کنارہ، بالکل ٹھیک ہے جی، آدھا جواب آگے۔ ویری گڈ بیٹا، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ تو چلا گیا عزیر، اچھا چلو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، اب جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ابھی ہو گیا۔ اچھا جی، مشق کر لیتے ہیں اب اس کی جی۔ لام کی یہ سمپل ہی ہے بیٹا، ٹھیک ہے، پہلی صورت والی ادا، سعود کا، ہاں سچ، زواد کی تو رہ گئی ہے واقعی جی۔ زواد میں جو ہے نا پہلی صورت بیٹا،
یعنی زبان کا بایاں کنارہ، بایاں کروٹ اور اوپر کی بائیں داڑیں، ٹھیک ہے، اس سے ادا کرنی ہے جی۔ ادا کر کے دکھاؤ بیٹا۔ ہیں؟ ہاں، آواز جاری رہے گی بیٹا، آؤ، ٹھیک ہے، آواز ذرا موٹی بھی ہوگی اور یہ جاری بھی رہے گی، زود، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آؤ، کیسے؟ جی عائزہ بیٹا آپ بولو۔ ہاں، آپ نے تو پھر وہ کلکلا کر دیا ہے بیٹا، آواز جاری رہے نا، کلکلے والی صورت نہ ہو۔ ہاں، آؤ، 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 چلو جی، اچھا جی۔ دوسری صورت بیٹا حریم، زبان کا دایاں کنارہ، اوپر کی دائیں داڑیں، جی، اس کی مشق۔ شاباش بیٹا، آؤ، کیسے؟ آؤ، جی عائزہ، شاباش بیٹا، آؤ، نہیں آؤ، یہ کیوں کہہ دیتے بیٹا، آواز جاری رہے، آؤ، ہاں، اور آپ کا جو ہے زبان کا دایاں کنارہ اوپر کے دائیں اس کو داڑوں کو لگے، ٹھیک ہے، آؤ، ہاں، آؤ نہ کہو بیٹا، آواز جاری رہے گی نا، آؤ، اچھا چلو، اچھا بیٹا، اب آخری صورت جو بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن چلو ابھی ہوتا تو نہیں ہے، اس کی پریکٹس کرنے سے بیٹا ہوگا ضرور، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ میں نے پہلے بتایا ہوا نا، اللہ تعالیٰ بیٹا کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے، سمجھ آئیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس للانسان الا ما سعی، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی جو محنت اس نے کی ہے اس کو اس کے بقدر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کوشش، لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے مگر ما سا الا ما سا، مگر جس کی وہ کوشش کرے، یعنی جس کی وہ کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں بیٹا یہ ہے کہ جو انسان برے کام کرتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے نا وہ گناہوں میں کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کے لیے توفیق دے دیں، ایسا نہیں ہوتا بیٹا۔ کم از کم ہمیں اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کی، نہیں، اچھے کاموں میں، ٹھیک ہے، اچھے کاموں میں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمت مرداں مدد خدا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جائز کام ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اس کی محنت کا صلہ دیتے ہیں اور اس کی محنت کا نتیجہ اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کی بھی جب ہم کوشش کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی حرف جو ہے نا یہ بھی ہمارا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلو جی حریم، دونوں کنارے بیٹا، زبان کے دونوں کروٹ، دونوں کنارے اوپر کے دونوں داڑوں کو لگے، اس کی مشق۔ ہاں جی بیٹا، آؤ، ہاں، حریم کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، اس کا نزلہ زکام بھی ہے نا، ایسے ہی ہے نا جی بیٹا۔ اچھا جی، ہاں جی، عائزہ کو میں نے تنگ کرنا ہے اب، ہاں، کیونکہ عائزہ کو نہیں جو ہے نا وہ یہ اچھی بلی ہے، چلاکو ماسی ہے پوری پوری۔ اچھا، ہاں، ہیں، ہاں ماشاء اللہ، تو ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، حریم کو بھی اب کافی چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، تو کیا دونوں بیٹا وہ پریکٹس مشق تیسری صورت کی؟ ہاں بیٹا، آؤ، ابھی مشکل ہوگا لیکن بار بار جب بیٹا پریکٹس ہوگی نا، اس کی مشق ہوگی، انشاءاللہ یہ حرف بھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ ابتدا ہے نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے نا جیسے جیسے اس کو بیٹا پڑھتے رہو گے، پریکٹس کرتے رہو تو یہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آؤ، آؤ، ہاں، آواز جاری رہے بیٹا، ٹھیک ہے، کم از کم آواز تو جاری رہے گی نا، یہ تو اختیار میں ہے۔ آؤ، ہاں چلو، اچھا عزیر ابھی واش روم کیا ہوگا، چلو وہ آتا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا، مخرج نمبر، ویری گڈ، 10 حریم نے پہلے بتایا تھا، اب آپ کی باری ہے بیٹا۔ نہیں نہیں، 6 ہی پڑھنے ہیں نا، ہاں، 12واں ہمارا چھٹا مخرج ہوگا نا، اب یہ ہمارا 10واں مخرج ہے، اس کے بعد 2 رہتے ہیں۔
ایک تو یہ کھانسی نہیں جان چھوڑتی جی بیٹا. ہاں جی. تو ہاں جی بیٹا ہو گئے فارغ. اچھی تھوڑا سا اور بند کر دو نا بیٹا. چلو ٹھیک ہے بیٹا. زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی؟ اچھا چلو بس ٹھیک ہے. تھوڑی سی ہوا کی کراسنگ ہو نا بیٹا, ہوا بھی آتی رہے, بالکل بند کمرہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا بیٹا جی. آئزہ آپ سے بیٹا 10واں مخرج کون سا ہے؟ نون کا. نون کا مخرج بھی بتا دو بیٹا, کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہاں شاباش. اچھا بیٹا اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس میں ثنایا کون سا دانت ہے, تاکہ یہ سننے والوں کو بھی پتہ چلے. شاباش بیٹا. اور انیاب, ہاں, اور ساتھ یہ جو دونوں دانت ہیں بیٹا, ٹھیک ہے, آپ بھی ایسے کر لو. یہ دونوں دانت کون سے ہیں؟ ثنایا کے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ دونوں دانت کون سے ہو گئے؟ ثنایا کے ہو گئے ہیں. اور انیاب کون سا ہے؟ نہیں سچ, ربائی بتاؤ نا. ہاں ثنایا کے ساتھ والا ربائی. تھوڑا سا منہ کھولو نا بیٹا. ہاں یہ کون سا ہو گیا جی؟ یہ ربائی ہو گیا. اور انیاب بیٹا کون سا ہے؟ ہاں بیٹا کھول کے بتاؤ, ٹھیک ہے. جو بھی سنے گا آپ کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ہوگا, ٹھیک ہے. صحیح ہے. آپ کو بھی اجر ملے گا اس کی طرف سے. اچھا یہ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اور یہ ہو گیا آپ کا, اللہ بھلا کرے, ربائی ہو گیا, ٹھیک ہے. اور ایک ربائی اس طرف ہو گیا نا, اور ایک وہ ٹوٹ گیا, وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اس طرف ہو گیا. اور انیاب کون سا ہے؟ انیاب ربائی کے ساتھ والا ہے, یہ والا. ویری گڈ. اور اس طرف بھی ہاتھ لگا کے دکھاؤ, یہی اس طرف. ہاں یہ انیاب ہے, ٹھیک ہے, اس طرف سے جو ٹوٹ گیا ہوگا نا. اچھا خیر, یہ ہو گیا جی انیاب. اور ظواہر کون سے ہے؟ ویری گڈ. انیاب کے ساتھ والا لگاؤ, ہاں یہ والا, ٹھیک ہے. انیاب کے جو ساتھ والا ہے وہ یہاں سے جو ہے نا, یہ بایاں جو ہے نا ہے, اور اس طرف انیاب کا کون سا ہے؟ انیاب کہہ رہا ہوں, زواحق, ٹھیک ہے. زواحق کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں زواحق انیاب کے ساتھ والا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا تو ہاں جی, کہاں سے ادا ہوگا یہ؟ نہیں, ہاں ہاں ٹھیک ہے. یہ نون کا چل رہا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. ہاں ٹھیک ہے. ان کے مسوڑوں کو زبان کی نوک لگے یا زبان کا سرا یا کنارہ کہہ لو, یہ لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے نون, ٹھیک ہے جی. جی بیٹا اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ عزیر, یہ بھی حروف ترفیہ میں سے ہوگا, ٹھیک ہے. اور حروف ترفیہ کی ہم وجہ تسمیہ بتا چکے ہیں نا, کہ ان کو حروف تسمیہ کیوں کہتے ہیں. اچھا جی. اب جی نون کی ہم مشق کریں گے جی. حریم, شاباش بیٹا. اس کے اندر سے زبان کا جو کنارہ ہے نا, اندر والے مسوڑوں کو لگے, ٹھیک ہے. یہ جو گوشت کے ساتھ جو ہمارا جو یہ کیا کہتے ہیں, دانتوں کے ساتھ یہ جو گوشت ہے اوپر والا, یہ مسوڑے کہلاتے ہیں بیٹا, ٹھیک ہے. اور یہ اندر کی طرف سے جب زبان کا کنارہ اندر والے گوشت کو یعنی اندر والے مسوڑوں کو لگے تو اس وقت یہ نون ادا ہوگا, ٹھیک ہے. جیسے حریم, نہیں بیٹا آواز دوبارہ لوٹ کے نہ آئے, آواز جاری رہے. ان, ہاں شاباش. پھر بولو بیٹا. جی عائزہ ادھر ہو نا بیٹا, عزیر اوپر ہو کے بیٹھ جاؤ بے شک. جی ہاں بیٹا کیسے؟ ویری گڈ. آپ کی زبان تھوڑی سی باہر نکل رہی ہے بیٹا, زبان اوپر مسوڑوں کو لگے. ان, کیا بیٹا ان, جی عزیر ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا نا. آواز اس میں جاری رہے گی. کیسے پڑھیں گے؟ ہاں شاباش. آپ کی زبان کی نوک اوپر کے ان پہلے 3 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے, ٹھیک ہے, اندر کی طرف سے, تو یہ نون ادا ہوگا. ان جی. اور آگے جو ہے کیا کہتے ہیں, کون سا مخرج جی؟ مخرج نمبر, اچھا بیٹا مخرج نمبر 11 آپ نے بتانا ہے. جی بیٹا مخرج نمبر 11 جو ہے وہ را ہے. جی را کا کیا مخرج ہے بیٹا؟
را کا کیا مخرج ہے؟ حریم بالکل تیار بیٹھی ہے بتانے کے لیے، اگرچہ اس بیچاری کو نزلہ بھی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں، آئزہ تو بالکل ماشاءاللہ تیار ہوتی ہے۔ جی نہیں آ رہا عزیر کو اس دفعہ۔ جی حریم آپ بتاؤ بیٹا، ارے حریم کی باری ہے ابھی۔ ہاں جی بیٹا، نہیں غلط بتا رہے، دوبارہ بتاؤ۔ جی ثنایا اولیاء، اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، پھر آگے بتانے دو بیٹا۔ ہاں جی ثنایا اولیاء، نہیں ایک دان کم بتایا یہ ہے نا ہاں ایسے ہی ہے، ہاں وہی نا کم بتایا تھا نا اس نے۔ اچھا بیٹا، ثنایا اور ربائی اوپر والے دانتوں کا کون سا جی؟ ثنایا اور ربائی کے کس کو لگے؟ نہیں داڑھ نہیں بیٹا، کیا کہتے ہیں آئزہ اس کو؟ مسوڑوں کو، مسوڑوں کو لگے، کیا لگے؟ بس زبان کا کنارہ، ہاں جی ہاں بیٹا تھوڑی سی پوچھتے ہیں، یہ پکڑو عزیر ذرا پکڑ لو، اس طرف میری طرف کرو، یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے میرا، میری طرف، اس ہاتھ کی طرف کرو بیٹا، ہاں یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو بیٹا، یہ تو کنارہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کنارہ ہو گیا، یہ بشمول پشت زبان، پشت زبان کا مطلب ہوتا ہے اوپر والا حصہ، یہ سارا زبان کا نہیں، یہ صرف اوپر والا، یہاں تک، یہ والا، جب یہ والا حصہ بھی اوپر کے مطلب کس کو لگے، اب میری طرف کر لو بے شک، تھوڑا سا میری طرف، اچھا یہ حصہ، ہاں جی بیٹا یہ حصہ ٹھیک ہے، کون سا؟ ایک تو زبان کا کنارہ بشمول پشت زبان، ٹھیک ہے بیٹا، یہ والا حصہ بھی ٹھیک ہے، یہ والا حصہ بھی جب اوپر کے کس کو لگے بیٹا؟ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں کو لگے تو اس وقت را ادا ہوگی، اور را کو پر پڑھنا بیٹا، ٹھیک ہے ہاں۔ اچھا جی چلو جی، یہ دو بیٹا مجھے، جی کس کی باری تھی؟ عزیر کی؟ عزیر نے نہیں بتایا مخرج، مخرج کس نے بتایا ابھی؟ اب اس کی، جی بیٹا ہاں آپ نے مخرج بتا دیا نا، جی ہاں اب آپ کی باری ہے آئزہ، تو اس حرف کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں اس حرف کو بھی حرف ترفیہ کہہ دیتے ہیں، اور ترفیہ کیا ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیوں اس کو کہا جاتا ہے۔ جی را کی، جی بیٹا مشق، تو ابھی عزیر کی وہ آئی نہیں نا، باری نہیں ہے، ایسے اب باری آتی ہے، مشق میں باری آئے گی اس کی۔ جی ہاں جی حریم، را کو کیسے ادا کریں گے بیٹا؟ شاباش بیٹا، اس میں بھی آواز ہماری کیا ہے؟ جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پڑھیں گے جی؟ ہاں اور، جی عائزہ آپ بتاؤ بیٹا، شاباش اور، شاباش ہاں جی عزیر، ٹھیک ہے۔ آپ کی زبان کا وہ حصہ جو میں ابھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، اوپر کے بیٹا ثنایا اور ربائی کے مسوڑوں کو لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اندر کی طرف سے، اور ہاں اور، ہاں جی وہ جب باسی آتی ہے تو یاد ہے وہ حدیث؟ ہاں ویری گڈ شاباش، یہ آپ نے کرنا ہے بیٹا، اچھا اس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا۔ ہاں آپ بتاؤ بیٹا وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو باسی آتی ہے اور منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا، ہاں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جامعہ شرفیہ کے نا استاد تھے مولانا یوسف خان صاحب، وہ بھی جو ہے نا بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں تھے، انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جس بچے کو پڑھاتے ہوئے کسی کو باسی آیا، اس نے منہ پہ ہاتھ نہ رکھا تو میں سبق بند کر دوں گا، اور وہ سارے طالب علم اتنے پھر جو ہے نا وہ احتیاط سے وہ کرتے
جس کو بھی باسی آتی تھی نا منہ پہ ہاتھ ایسے رکھ لیتے تھے تو یہ بیٹا ضروری ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے، جب بھی باسی آئے تو منہ میں ہاتھ رکھو بیٹا۔ اچھا بیٹا یہ ہو گیا جی۔ اچھا را کی بھی پریکٹس ہو گئی ہے، اب مخرج نمبر جی کون سا ہے؟ آخری، ہاں 12واں، کس کی باری بیٹا؟ نہیں ابھی آپ نے، ہاں حریم کی ہے جی۔ حریم مخرج نمبر 12 کون سا ہے بیٹا؟ ہاں ویری گڈ۔ تا، پہلے تا کو لے آؤ، ٹھیک ہے، پہلے تا مستطیلی تا جو ہوتی ہے 2 نقطوں والی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر یہ والی تو، ٹھیک ہے، اور دال، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف جی بیٹا۔ حنیم ان کا مخرج یہ کہاں سے ادا ہوں گے بیٹا؟ نہیں پتہ ہوگا میں، وہ بیچاری کو ذرا نزلہ زکام بھی ہو گیا نا، ہاں میرے جانے کے بعد چھٹی کے بعد کا وہ لازمی کرنا ہے۔ اچھا جی بیٹا، یہ نا وہ کہتے ہیں پرنسس بڑی مما کی لاڈلی ہے، کون؟ مریم کو یہ کہتا ہے مما کی لاڈلی پرنسس۔ اچھا ہاں بس کہہ دیا نا اس نے ہر روز کہتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بنائے بیٹا، ہاں ہاں اچھا چلو بیٹا، ہاں جی بتاؤ بیٹا حریم۔ جی ہاں جی، ہاں جی بتاؤ، کیوں ہنس رہی ہے؟ ہنس کیوں رہی ہیں؟ اس میں کون سی ہنسنے والی بات ہے؟ کھردری، اچھا کھردری ابھی نہیں بیٹا، وہ وجہ تسمیہ میں بتانی ہے کہ ان حروف کو یہ حروف کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ابھی سادہ سمپل بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ جی زبان کا، زبان کی نوک کہہ لو، بے شک زبان کی نوک زیادہ ذرا ہاں نہیں مسنوں کو نہیں بیٹا، ایک منٹ، نہیں نو کو بھی نہیں، ہاں دیکھا نا ابھی بھول گئی ہے آج تھوڑا سا، کوئی بات نہیں جی۔ آئدہ آپ بولو بیٹا جی۔ ہاں یہ اب سمجھ آ گئی ہے، اب پھر بولو۔ ہاں جی، نہیں بیٹا زیادہ ہنسنا نہیں ہے، اچھا یہ تھوڑی کہ آپ ہنستے رہو، کبھی کوئی بات ہو جائے تو ہنس لیا، ورنہ یہ نہیں ہر دفعہ انسان ہنستا رہے، ایسے اچھا نہیں لگتا ہے جی۔ تو ٹھیک ہو گیا بیٹا، زبان کی نوک جب اوپر ثنایا اولیاء، اولیاء کہتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے، ثنایا اولیاء کہہ لو یا اوپر کے دان کہہ لو، پہلے 2 کہہ لو سمپل، ٹھیک ہے، یا اوپر کے ثنایا، نیچے کی بھی ثنایا نا، ہے نا، اوپر کی بھی ثنایا، تو اوپر کے ثنایا کے دانتوں کے جڑ کو لگے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں، تا تو اور دال ادا ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آئی بیٹ تقریباً 7 بجے اور 6 بجے، 7 بجے چھٹی ہوگی، 6-7 منٹ رہ گئے، ہے نا، ہاں دیکھو خوش ہو گیا ہوں، کتنی انتظار میں بیٹھی ہے یہ کب چھٹی ہو، ہاں اچھا بیٹا، بس بیٹا ابھی تھوڑا سا برداشت کرنا ہے آپ نے، آپ کے ماں باپ ماما بابا بھی جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں، اچھا تو ٹھیک ہو گیا بیٹا، روزے چل رہے ہیں نا اس لیے رات کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر صبح نیند بھی کرنی ہوتی ہے، ہاں جی، ہاں میں بھی جلدی، آپ کے بابا نے مجھے کہا تھا کہ جلدی آنا، میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، تو کہہ رہے پھر ہم نے سونا ہوتا ہے، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا ماشاء اللہ،
کل مغرب تک کا ایک پارا ختم کرنا تھا ماشاء اللہ. تو نا ماما کہتی ہے تو میں تو ایک رات میں 20 منٹ میں میرا پورا پارا ختم ہو گیا. اچھا واہ جی واہ کیا بات ہے, یہ تو اچھی بات ہوگی جی. ماشاء جو ہے نا ڈبل ڈبل ثواب ڈبل ڈبل اجر ہے. پورے پورے پارے ہو گئے. ہاں جی اچھا جی. میرے 4 ہو گئے. آپ کے 4 ہو گئے ہیں, واہ جی. حریم آپ نے بھی پڑھے ہیں بیٹا؟ اس کا بھی چوتھا 4 ہے. چوتھا 4 ہے. میں نے 4 تو میں نے کہا تھا نا کہ آج سے لے کے میں مغرب تک ٹائم دیتی ہوں, یہ 4 پارا ختم کرنا. ہاں ہاں نہیں جی 7 اس طرح سے کہ یہ رمضان سے پہلے یہ پڑھتا آ رہا تھا ہر تھوڑے تھوڑے وقت. اچھا اچھا. اچھا بیٹا چلو وہ بات چل رہی تھی نا تا تھو اور دال, ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کا مخرج بھی ہو گیا جی. آئزہ نے بتانا تھا جی وجہ تسمیہ بیٹا. ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ, حروف نطعیہ. ٹھیک ہے بیٹا جی. ان حروفوں کو حروف نطعیہ کیوں کہتے ہیں زہر؟ شاباش, ٹھیک ہے بیٹا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں اچھا اچھا بیٹا, بس بیٹا ہنسنا نہیں بیٹا, اب ہنسنا نہیں زیادہ, بس. ہاں دیکھو زیادہ ہنسنا اچھا نہیں ہوتا, پتہ ہے. اس کے بارے میں حدیث سنا دوں آپ کو. ہاں ماشاء اللہ, دیکھو کتنی اچھی بات. آفرین شاباش. دل کالا تو میں نے نہیں سنا, دل مردہ ہو جاتا ہے بیٹا. ہاں کالا تو وہ انسان ذکر وغیرہ نہ کرے نا تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنے سے بھی اور اس طرح کے وہ وجوہات ہیں جس سے دل کالا. ہاں بس یہ ہے اصل میں حدیث کا مفہوم, ٹھیک ہے. ہاں چلو اچھا ٹھیک ہے. اچھا بیٹا کیا بات چل رہی تھی؟ چلو اب پھر ہنس رہے ہو, چھوڑ دو ہنسنا. ہاں اچھا جی, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں بیٹے کے. اچھا تو ہم نے کہا کہ یہ کھردری جگہ سے ہوتی ہے. یہ جو دان کے اوپر بیٹا کیا ہوتی ہے جی؟ یہ پکڑنا میری طرف کرنا بیٹا, اس کو دے دو, آئزہ کو دے دو. چلو آئزہ کو, چلو آئزہ کا بھی حصہ پڑ جائے جی. تو بیٹا یہ ہم جو کہہ رہے ہیں اوپر کھردری جگہ سے ادا ہو, تو یہ ہماری جو ثناء الجا کی جو اوپر جہاں سے یہ جڑ ہے, جہاں سے یہ دان اگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اندر کی طرف سے یہ بیٹا کھردری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جب کھردری ہوتی ہے اس جگہ پہ, جب ہمارے یہ زبان کا جو مطلب جو نوک ہے اوپر, یہ جب کھردری جگہ کو لگتی ہے تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اسی لیے ان حروفوں کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ لاؤ مجھے دے. چلو اچھا یہ ہو گیا جی. چلو اب کیا کرنا جی, یہ بھی اب اس کی مشق, ٹھیک ہے. تا کی کر کے دکھاؤ بیٹا, سمپل جو تا ہے, مستطیلی تا جس کو کہتے ہیں, 2 نقطوں والی تا جی. ہاں بیٹا اس میں بھی تا کی جو ہے نا کیا ہے, آواز ڈبل نہ آئے بیٹا, ٹھیک ہے, ایک ہی مرتبہ آئے, ٹھیک ہے. ہاں ایک تو کہتے ہیں نا آپ تو, یہ پھر وہ تو بن جائے گی دوسری والی تا, ٹھیک ہے, اس سے فرق معلوم نہیں ہوگا. آج سمپل کہنا ہے, ٹھیک ہے. آج زبان کی نوک اوپر کی جڑوں کو لگے, ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا آج. ہاں جی آپ آئزہ بیٹا آپ ادا کر کے دکھاؤ. شاباش, زبان لگ رہی ہے اوپر کھردی جگہ پہ نا, آج. ہاں جی بیٹا آج. جی عزیر آپ ادا کر کے دکھاؤ بیٹا. شاباش, آج. آج نہیں بیٹا ہنسنا نہیں ہے, بری بات ہے. اب یہ تو نہیں نہیں بیٹا, دیکھو ہر تھوڑی سی بات کو نا تھوڑا سا چھپا بھی کے بھی رکھتے ہیں. اب تو اس طرح ہنسنے والی بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی. اب یہ کلاس ہے بیٹا, یہ آپ کے مخارج کی کلاس ہے, آپ بیٹا پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کوئی اس میں کوئی لطیفے تھوڑی ہم نے شروع کر دینے ہیں, ٹھیک ہے بیٹا. ہاں جی عزیر آج. شاباش ٹھیک ہو گیا یہ جی. تو کی مشق بیٹا. شاباش, اس میں تو کی آواز بھی موٹی ہوگی, ٹھیک ہے, اور زبان کی نوک وہیں لگے گی, ٹھیک ہے, خود دیجیے. آپ کو
اور یہ حرف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جس کی ہاں حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں، کیونکہ حروف قلقلہ میں کیا ہوتی ہے؟ حرف کی آواز دوبارہ لوٹ کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں قطب جدل۔ ہاں بیٹا خاموش، بھائی ایک سے بات پوچھی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے اس طا کو ایک تو ہم نے پورا آواز میں پڑھنا ہے، موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے، دوسری اس کی آواز ڈبل آئے، ٹھیک ہے، لوٹ کر آئے۔ آپ کو شاباش بیٹا، کیسے؟ آپ کو جی عائزہ آپ بتاؤ بیٹا، شاباش، نہیں سیریس ہو کے بتاؤ، خبردار۔ آپ کو ہاں ٹھیک ہے، وہ مطلب نہیں کہ وہ آ رہی ہے، لیکن بیٹا جب جیسے جیسے مشق کرتے جاؤ گے نا اور مضبوطی آتی جائے گی۔ آپ کو ہاں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو حروف مقابلے میں ہے نا ٹھیک ہے، جیسے یہ طا، یہ اب دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آوازیں ملتی ہیں، ان میں فرق جو ہے نا بیٹا کیا کرنا ہے؟ ظاہر کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اس کو باریک طا پڑھنی ہے ہم نے، اور اس کی طا کون سی ہوگی؟ موٹی طا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی۔ پہلے تو کیا ہوتا تھا، روزے نہیں تھے نا، گرم پانی ہوتا تھا پی لیتا تھا میں، اب تو وہ بھی نہیں پی سکتا میں، روزہ ٹوٹ جائے گا میرا، ایسا ہی ہے۔ اچھا بیٹا ہاں جی، آپ کو جی خاموش بیٹا، کیسے؟ آپ کو جی ادھر آپ بیٹا، شاباش، آپ کو پھر بولو، چلو جی ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے 6 مخرج مکمل ہو گئے بیٹا، ٹھیک ہے۔ چلو جی ٹائم بھی ہو گیا، اور آج روزے ہیں، ورنہ میں نے آدھا گھنٹہ اور پڑھانا تھا بیٹا، آپ کے ماما بابا ہوتے ہیں نا، وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ کرنا ہوگا، اس لیے ہاں کل ہفتہ اتوار چھٹی ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ ہاں رمضان میں تو خیر یہی گھنٹہ رہے، پھر اس میں پھر انشاءاللہ ہم 1.5 گھنٹہ پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ چلو جی انشاءاللہ پھر دوبارہ وہ پھر